رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ میں فرسٹ ٹائم ایک ماہ کے اعتکاف میں آیا ہوں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی یہاں سے کچھ سیکھوں، دین کی باتیں، اور آگے لوگوں کا بھی ذہن بناؤں۔ میں 27 معراج کے اجتماع میں آیا تھا، اس میں میرا ذہن بنا، اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھوں گا۔ میں جوہر ٹاؤن گیا تھا اجتماع پہ، تو وہاں پہ میرا ذہن بنا۔ میں پچھلے سال بھی آنا تھا پر نہیں آ سکا، اس دفعہ بڑی امید کے ساتھ آیا کہ بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر انسان خود سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں یار۔ اللہ کا کرم فضل ہے کہ جب کا میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو اللہ کا بہت کرم فضل ہے، سارے کام چھوٹ گئے ہیں، ڈیرا بھی چھوٹ گیا ہے، جو بھی کام تھے وہ سب چھوٹ گیا ہے۔ دعوت اسلامی سے میں نے پیار کر لیا ہے، اور 5 وقت کا نماز بھی پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں۔ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں دعوت اسلامی میں، اور کافی بہتری میرے میں آئی ہے۔ میرا اخلاق بہت اچھا ہو گیا ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے، بہت تبدیلیاں آئی ہیں میرے میں جو مجھے خود ظاہر ہوتی ہیں۔ الحمدللہ میرے اہل سنت کا یہ فیض ہے کہ میں نے 29 یعنی 29 برس کی عمر میں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ جو شب برات گزری ہے نا، دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، ان کا بیان میں نے سنا ہے، تو اس کے بعد وہ والا دن ہے، آج کا دن ہے کہ 5 وقت کی نماز میں با جماعت ادا کرتا ہوں۔ یہ سارا کرم دعوت اسلامی کا ہے۔ میں نے بہت تبدیلی دیکھی ہے، اتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں کہ میں آج اس فیضان مدینہ میں کھڑا ہوں اعتکاف کرنے کے لیے۔ پہلے میرے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، نہ کوئی میرے میں کوئی وہ تھی۔ اب تو ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور روزے بھی برابر رکھتا ہوں۔ اور ایسے ہی میں گیا ہوں چاچو کے گھر، میں نے کہا کہ نا نمازیں میں پڑھنے لگ گیا ہوں لیکن نا مجھے نماز آتی نہیں صحیح پڑھنی۔ انہوں نے پھر مجھے ادھر اپنے گھر بیٹھے نیت کروائی ہے کہ 30 دن کے اعتکاف کی نیت کرو، تو ادھر بیٹھے میں نے نیت کی ہے۔ اس مرتبہ میں نے اپنا کلاس بھی چھوڑ دیا، جو فرسٹ ایئر ریسنٹلی ابھی چل رہا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے فیضان مدینہ جانا ہے اور وہاں سے کچھ سیکھ کے آنا ہے۔ سب سے پہلے میں ادھر آیا تو یہاں کے ماحول سے بہت میں متاثر ہوا۔ اس طرح میں اس ماحول سے امپریس ہوا کہ یہاں مطلب ایک رول ہوتا ہے، ڈسپلن، ہر کسی کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی اٹھ کے نماز پہ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کی برکت ہے، ہر دنیا میں جہاں مرضی دیکھ لیں دعوت اسلامی کا چرچا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں میں پہنچا ہوں، یہ اصلی زندگی میری یہ ہے۔ میرا جذبہ یہی ہے کہ میں جب تک میری زندگی ہے نا، میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرتا رہوں۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے بہت اچھی تربیت فرمائی۔ تو بیچ میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کیا تیل وغیرہ لگانے سے یا خوشبو وغیرہ لگانے سے روزے میں کوئی کمی بیشی آتی ہے یا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، تو پیر صاحب نے فرمایا تھے یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، تو روزہ وغیرہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو پیر صاحب مسائل بتاتے ہیں نا، یہ ہم ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلیں گی۔ جو پیر صاحب ہمیں ماشاءاللہ کچھ لمحات میں بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں چاہیے کہ پیر صاحب کی صحبت جو نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ادھر میں جب آیا ہوں میں نے سورہ فاتحہ، میری نماز نہیں تھی آتی، مجھے وضو کا طریقہ نہیں تھا آتا، غسل کے فرائض نہیں تھے آتے۔ اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو کچھ مجھے نہیں تھا پتا۔ نماز نہیں آتی صحیح طرح پڑھنی، تو اللہ کا شکر ہے جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں میری زندگی بھی سنور گئی ہے، میرے گھر والے بھی سنور گئے ہیں۔ ہاں، مجھے میری ماں نے بھیجا، بولا اس کو پتھری ہے کڈنی میں، اس نے بولا ادھر 30 دن کے لیے جاؤ تو دعا کرنا، دعا قبول ہو جائے گی۔ سائیں اچھے مزاج کے لگتے ہیں، سادہ جو اندر ہے وہ باہر ہے سائیں کے زبان پہ، ایسے پیر کم ہوتے ہیں۔ سائیں کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے، دین یاد آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چوتھی فورتھ رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 4. مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم بڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دن کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہیں زبان سے بھی کہہ دینا کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اچھا ہے نہ بھی کہیں تب بھی دل کی نیت کافی بلکہ ضروری تھی. دل کی نیت سے ہی مطلب کام چلے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے. جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے پانی میرا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتی ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو افطار نہیں کر سکتے. ہاں نیت آپ کر لیجئے اور افطار وغیرہ بھی کر لیجئے. تاہم مناسب طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں تو یوں اعتکاف کی نیت کا ثواب ملے گا جبکہ ثواب کے لیے نیت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কি অবস্থা ইমরান ভাই? আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কোথায় যাচ্ছেন এত তাড়াহুড়া করে? একটু প্যারাশানি আছি ভাই। আব্বু বেশি অসুস্থ তো 2 ব্যাগ রক্ত লাগতেছে আর আমি তো রোজা রাখছি। এই অবস্থায় কি রক্ত দিতে পারবো? জি এই প্রশ্নের উত্তর তো আমি জানি না। আসুন আমরা আমিরুল্লাহ সুন্নাত থেকে এই প্রশ্নটার উত্তর জেনে নিই। আমার নাম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন। রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে বা রক্ত দান করলে অথবা শরীরের প্রবেশ করালে রোজা ভঙ্গ হবে কি? یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں جسم سے خون نکلے یا کسی کو خون عطیہ کرنے ڈونیٹ کرنے یا جسم میں خون چڑھانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو ان تینوں صورتوں میں جو سوال میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد سرفراز اتاری بھاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے دیہاتوں میں رواج ہے کہ چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کیا چارپائی پر بیٹھ کر جیسے ایک گھٹنا کھڑا کر کے کھانا کھا لیتے ہیں یا دوزانوں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں چارپائی پر بیٹھ کے تو کیا یہ سنت پر عمل ہو جائے گا یا چارپائی پر نہ بیٹھے بلکہ نیچے ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں تو سنت پر عمل مانا جائے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا ارشاد فرما دیں. دسترخوان تو اسے زمین پر بچھا کر کھانا سنت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی پڑھا ہے. تعویہ کہ اگر چارپائی پہ کوئی کھاتا ہے تو گناہگار تو نہیں ہے. ٹیبل کرسی پر کھانا بھی گناہگار نہیں ہے. تو یہ بہتر وہی ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھائے. یہ سنتیں ہیں. دو زانوں بیٹھ کر جیسے کہ اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائیں گے تب بھی سنت ادا ہوگی. اور اب افسوس کہ یہ سنت نے تقریباً لوگ ادا کرتے نہیں ہیں. آلتی پالتی مار کر یعنی چوکڑی مار کر بیٹھ کر لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. جس طرح بھی ان کی سمجھ میں آتا ہے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو بہتر درست یہی ہے کہ سب کو چاہیے کہ جن کے لیے کوئی مجبوری نہ ہو تو زمین پر دسترخوان بچھا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں. سوال کا شاید جو میں سمجھتا ہوں یہ مقصد ہو کہ جیسے چارپائی پر اب ایک تو جیسے زمین پر بیٹھنے کی تو اس کی سنت چھوٹ گئی.
اب चारपाई पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक यूं बैठता है, तो ये सुन्नतें अदा होगी या क्या? बैठने की सुन्नत तो अदा होगी, है ना? जो बैठने का तरीक़ेकार है, ज़मीन पे बैठने की सुन्नत ना मिली। और दूसरा दस्तरखान बिछाने का भी वो लिखा है आदाब ताम में, जी जी, ना बिछाने की सूरत में वो बेबरकती की सूरतें बनती हैं। जी। अब ये चारपाई पर भी बिछा देते होंगे शायद। ये चारपाई हमने तो ये होटलें जो होती है ना, वो सुपर हाईवे वगैरह यहाँ बिछी होती है, लोग चारपाई पर खा रहे हो। लेकिन खैर अब सुन्नत के मुताबिक तो न होटलों में लोग खाते हैं ना घरों में खाते हैं, वो जो समझ में आता है जिस तरह सब कर रहे होते हैं। और ये सुन्नत के मुताबिक खासकर इस्लामी बहनें तो शायद लाखों में कोई बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाती हो, तो इसकी वजह से इनकी औलाद में नहीं सीखती सुन्नत के मुताबिक खाना पीना। हाँ, मैं लाखों कह रहा हूँ, इस्लामी बहनें भले जिम्मेदार मुबल्लिगात, चेक कर लेना बैठने का तरीका आपने क्या अपनाया हुआ है। ये चोट करने के लिए ऐसे कई सारी बहनें होंगी जो सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाती होंगी। मैंने कई मामला ऐसे हैं कि असल इस्लामी बहनों की वो जो इस्लामी भाइयों की तरबियतें होती है, अब जैसे ये एहतिकाफ हो रहा है बेचारियों का, इनका तो होता नहीं है इस तरह, तो ये ज़ाहिर है कि इस मामले में पीछे रह जाती हैं सीखने में। सबको कोशिश जारी रखनी चाहिए सीखने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा बाबा जान की बारगाह में ये सवाल है कि हमारे यहाँ जब भी कोई दुआ मांगता है तो न उसको जो है वो बिलीव नहीं होता कि ये दुआ जो है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होनी है, लेकिन जब कोई बद दुआ हमें दे देता है तो हम बहुत ही ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं कि ये तो अब ये जो उसने बद दुआ दी है ये हमें जो है ना लाजमी तौर पर जो है ना लगनी है। तो इसके हवाले से कुछ हमें मदनी फूल अता कीजिए और मेरे लिए दुआ भी फरमा दीजिए। दुआ कर दूं न, बद दुआ नहीं करनी ना। अल्लाह पाक आपकी, मेरी, आपके माँ बाप की, मेरे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। वैसे भी कोई ये बद दुआ करने का मौका भी नहीं है। वैसे वो है ना, वो ज़रर जो है ना, नुकसान, ये नफ़े के मुकाबले में ज़्यादा तवज्जो लेता है। कारोबार में नुकसान हो जाएगा तो आदमी डरेगा, नफा कम होगा तो डरेगा नहीं, या भाव टू भाव भी चला गया तो भी कुछ मुतमईन रहेगा कि यार मेरी जो मूड़ी है, मेरा कैपिटल है, वो खराब नहीं होगा। तो दुआ में इतनी तवज्जो नहीं रखता आदमी के पता नहीं कबूल हुई नहीं हुई, नो प्रॉब्लम। हालांकि इसमें भी ये दुआ के आदाब में से ये ज़रूरी है कि जो दुआ मांगी वो कबूल होगी, ये समझ कर दुआ करे। पहले ही तज़ब्ज़ुब है तो फिर वो दुआ की वो सूरत ना रही है ना। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल फरमाऊंगा, ये कुरान करीम में। यहाँ वसवसे शैतान डाल सकता है कि तूने तो बच्चे की दुआ मांगी, बीमारी की दुआ मांगी, तो नेक आदमी हज की दुआ मांगी, कहाँ इतने साल हो गए, हज तो नसीब हो नहीं रहा। तो ये कुरान के बारे में बंदा अल्लाह ना करे बेएतिकाद हो जाए कि ये क्या मतलब कुरान यूँ कह रहा है। तो कुरान ने कोई आपको पीरियड दिया है इतने अरसे में दुआ कबूल होगी, तो जिंदा होना यार, हज की दुआ मांगी ना, हो सकता है मरने से पहले हज नसीब हो जाए। ये तो फाइनल तो नहीं होना कि दुआ कबूल नहीं हुई। और दुआ कबूलियत की सूरतें हैं, एक तो ये कि जो मांगा वो मिल जाए, ये भी दुआ की कबूलियत। हम लोग उसी को दुआ की कबूलियत आमतौर पर समझ रहे होते हैं, वरना दूसरी सूरतें भी हैं कि दुआ की वजह से आने वाली बलाएं मुसीबतें टाल दी जाती हैं, बंदे को पता नहीं होता। यानी आपने दुआ मांगी और घर चले गए सलामती के साथ, वरना ये इम्कान था, यानी ये तय था कि आप दुआ नहीं मांगेंगे तो आपके घर में दीवार एक गिरने वाली थी या छत का कुछ हिस्सा गिरने वाला था। आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह पाक ने वो आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत कर दी। ये दुआ की कबूलियत का एक ये भी कि वो इस तरह के मुसीबतें इससे दूर होती हैं दुआ से। अच्छा, एक सूरत ये कि इनका सवाब जो है आखिरत के लिए वो रख लिया जाता है, दुनिया में कबूलियत का आसार जाहिर नहीं होता है, और आखिरत के लिए सवाब ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। तो बंदा अपनी नाकबूल होने वाली दुआओं का अजर व सवाब क़यामत में देखेगा तो तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती,
تو یوں صورتیں ہیں، دعا ضائع نہیں ہے، رائگاں نہیں ہے، ویسٹ نہیں ہوتی. یہ عبادت ہے اللہ کی دعا. تو عبادت سمجھ کر ہمیں دعا مانگنی چاہیے. ہم نے جو مانگا وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے. یہ مطلب اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. نہ قرآن کی آیت ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، اس پہ وسوسے نہیں پالنے چاہیے. یہ قبول نہیں ہوئی تو قبول تو ہوئی، آپ کو پتہ نہیں چلا ہے. کب قبول ہوگی ٹائم پیریڈ تو اس آیت مبارکہ میں ہے بھی نہیں. ہو سکتا ہے اپنے بچے کی شفا کی دعا مانگی اور قبول تو ہو چکی ہے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد اس کا اظہار ہو اور بچہ کدکڑے لگانا شروع کرے جو بیمار تھا، تو قبول تو ہوئی نا. آپ نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی. تو شیطان کو انگلی پکڑانی نہیں ہے. جو قرآن میں ہے ہماری آنکھیں بند ہے. حق جو ہے درست ہے، ایک ایک حرف درست ہے. یہ بالکل یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے. قرآن کے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا. ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. تو بددعا پر بہرحال وہ بتا رہے تھے کہ زیادہ آدمی ڈر جاتا ہے. تو وہی ہے کہ وہ ضرر کو اہمیت زیادہ ہوتی ہے. جیسے یہ مسائل میں بھی اس طرح کا ہے کہ جنہیں دو چیزیں ہیں کہ اس میں جیسے کہ ثواب ملے گا، فلاں کام کرو ثواب ملے گا. دوسرا کوئی ایسا قول ہے کہ یہ کام کرو گے تو گناہ ملے گا یا کوئی مطلب نقصان ہوگا مثال کے طور پہ. تو یہ جو نقصان والا پہلو ہے نا، اس کو وہ کر کے وہ ثواب والا کام نہ کیا جائے، نقصان والے کو سے مدد اختیار کیا جائے. جیسے بدھ کا میں آپ کو مثال دوں، بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے فوائد بھی حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، فائدے اور نقصانات بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ چونکہ یہ حدیثوں کے درجات دیکھتے، یہ علماء فیصلہ کرتے، تو حدیثوں کے درجات، اس دونوں کے حدیثوں کا درجہ ایک ہی ہے، یوں سمجھ لو. ایک کیٹیگری ہے حدیث کی. جیسے صحیح حدیث، تو عوام کیا سمجھیں گے صحیح حدیث تو بھائی دوسری حدیثیں غلط؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ صحیح ایک کیٹیگری ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری حدیثیں غلط اور صحیح والی ہی بس درست، ایسا نہیں ہے. تو مختلف اقسام ہے، کائنڈس ہیں. تو اس میں صحیح، تو ایک حدیث کی وہ ہے کہ ضعیف حدیث. تو اس میں یہاں کیٹیگری ضعیف والی ہے دونوں میں، کہ یہ فائدہ ہوگا بدھ کے دن ناخن کاٹو گے، اور دوسری میں یہ ہے کہ اگر بدھ کے دن ناخن کاٹو گے تو میں سفید داغ نکل آئیں گے برس. تو اس سے بچنا ہوگا، اس لیے وہ ناخن بدھ کو نہ کاٹے. بہتر یہ ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، پتہ نہیں آپ سمجھ پائے یا نہیں. اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں مطلب، لیکن ہر مثال دینی یہ مدنی چینل پر مناسب بھی نہیں لگتی. ہر طرح کا آدمی سن رہا ہوتا، اور ایسے لوگ بھی مطلب تاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے علم نہیں ہوتا، پھر کوئی بات پکڑ کے سوشل میڈیا پر اس پر ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ سارے علامہ اور مفتی جمع ہو جاتے ہیں جو علماء اور مفتیوں کا نام بدنام کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل اپنے اپنے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، اور غلط سلط یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنا نہیں چاہیے. خوف خدا والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو علم نہیں ہوتا، جن کو مسائل نہیں جانتے، تو وہ مسائل کی بات آتی ہے نا تو بول دیتے بھائی یہ مسائل میں ہم نہیں پڑھتے، ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے. اس طرح اپنی جان چھڑا لینا بہت اچھا ہے. اس میں بولنا جو ہے نا بغیر علم کے مسائل بیان کرنا یہ گناہ کا کام ہے. کہ مطلب یہ کہ آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا اپنی لا علمی اور کم علمی کے باوجود، اور اگلا بیچارہ وہ سن کے چلا گیا. اب وہ جتنوں کو جا کے بتائے گا، خود عمل کرے گا، آپ کے کھاتے میں یہ کتنے پتہ نہیں گناہ لکھے جاتے رہے. یہ بالکل جب تک 100%، ہاں آپ نے عالم سے سنا 100% یاد ہے، کسی کو آگے بڑھا دیا تو وہ صحیح ہے. ورنہ اگر شک ہے تو پھر عالم سے، کسی بھی عالم دین سے اس کو کنفرم کر لے اور پھر آگے بڑھائے. ہمارے یہاں یہ بعض اوقات عیسائی بھائی یہ نیتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سنوں گا اس کو آگے سب تک پہنچاؤں گا. تو میں ایسا نہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتی. جو سنوں گا اور آگے، تو یہ بہت مشکل کام ہے مسائل کو بیان کرنا آگے. کہ مسئلہ کس سوال کے جواب میں بیان کیا گیا، یہ بھی اتنی مسئلہ آپ کو یاد ہے وہ درست ہے، اس وقت سوال کون سا تھا؟
تو اس سوال کے تناظر میں جو مسئلہ بیان ہوا یہ بالکل درست ہے، اور یہی مسئلہ دوسرے سوال کے تناظر میں ہو سکتا ہے کہ وہاں انفٹ ہوگا. تو ایسی یعنی صورتیں درپیش ہوتی ہیں مسائل میں، اور یہ ایک فن ہے، بہت مشکل ہے. یعنی جو جوابات دیتے ہیں علماء اور مفتیان کرام، تو ان کو یہ فن بھی پتہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا فن یہ کہ سوال کو سمجھے. ہم لوگوں کو سوال سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جواب کیا خاک دیں گے. سوال کو سمجھے اور سوال پر غور کرے، فوراً جواب جیسے ہم دے دیتے ہیں نا پہ غور کرے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جید عالم بھی فوراً جواب نہیں دیتے تھے، غور فرماتے تھے. تو غور کرے کہ سوال میں کیا کیا صورتیں نکلتی ہیں. بعض اوقات صورتیں نکلتی ہیں سوال کی، یعنی کہ قسمیں بنتی ہے کہ یوں ہو تو یوں جواب، یوں ہو تو یوں جواب، یوں ہو تو یوں جواب.